اس کا بھی مطالبہ ہونا چاہیے کہ پھر افغانستان کی سرزمین کس طرح سے استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی کے لیے۔ کسی بھی انٹیلیجنس کے ادارے کے سربراہ کو اس طرح منظر عام پہ نہیں آنا چاہیے۔ کسی بھی ایک پاکستانی فرد کی جان افغانستان سے مقدم ہے۔ افغان حکومت کا اس بارے میں جو کلیم ہے وہ سراسر غلط ہے۔ پاکستان نے یہ کارروائی اپنے عوام کے تحفظ میں، اپنے عوام کے مفاد میں کی ہے۔ پھر ٹی ٹی پی کو، فتنہ الخوارج کو، کالعدم ٹی ٹی پی کو افغان طالبان اپنے لیوریج کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستان کو گزشتہ کئی دہائیوں سے افغان طالبان کا سرپرست سمجھا جاتا تھا، جو کہ پہلی مرتبہ 1996 میں افغان طالبان اقتدار میں آئے تو یہ خیال کیا جاتا تھا کہ پاکستان نہ صرف افغان طالبان پر اثر رسوخ رکھتا ہے بلکہ انہیں ملک میں پناہ دینا، فنڈنگ کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ سفارتی حمایت بھی کرتا ہے۔ 9/11 کے حملوں کے بعد جب امریکہ اور اس کے اتحادی افغانستان میں داخل ہوئے تو بہت سے افغان طالبان رہنماؤں نے پاکستان میں پناہ لی، جس کے بعد انہوں نے پاکستان میں ٹی ٹی پی یعنی تحریک طالبان پاکستان کا قیام عمل میں لایا، جس کی وجہ سے ملک میں ایک دہشت گردی کی ایک شدید لہر دیکھنے کو ملی۔ پاکستان کی جانب سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آپریشن ضرب عضب کے ساتھ ساتھ بہت سے دوسرے آپریشنز بھی کیے۔ اس کے علاوہ اگست 2021 میں افغان طالبان کے دوبارہ اقتدار سنبھالنے کے بعد یہ امید ظاہر کی جا رہی تھی کہ ٹی ٹی پی کی جانب سے افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان میں کی جانے والی دہشت گردانہ کارروائیوں میں کمی آئے گی، لیکن یہ معاملہ اس کے برعکس نظر آیا۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز کے مطابق سال 2024 میں پاکستان میں تقریباً 856 سے زائد دہشت گردی کے واقعات رپورٹ کیے گئے۔ اس کے علاوہ سال 2023 کی اگر ہم بات کریں تو سال 2023 میں تقریباً 650 کے قریب دہشت گردی کے واقعات رپورٹ ہوئے۔ اسی طرح وزارت داخلہ کی ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال کے 10 ماہ کے دوران ملک میں 1500 سے زائد چھوٹے بڑے پرتشدد واقعات رونما ہوئے، جس میں 570 فوجی اہلکاروں سمیت مجموعی طور پر 924 افراد ہلاک ہوئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس بڑھتی ہوئی دہشت گردی کو دیکھتے ہوئے پاکستان کی جانب سے گزشتہ ماہ افغانستان کے صوبہ پکتیکا میں فضائی کارروائی کی گئی، جس میں سیکورٹی ذرائع نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے فضائی کارروائی میں 25 سے 35 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا، جبکہ افغان حکومت کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان کی جانب سے کی جانے والی اس کارروائی میں مجموعی طور پر 46 سویلینز مارے گئے ہیں، جن میں بچے اور خواتین شامل ہیں۔ یاد رہیں، اس کے علاوہ پاکستان کی جانب سے گزشتہ سال فروری میں افغانستان کے صوبہ پکتیکا اور خوست میں اس طرح کی کارروائیاں عمل میں لائی گئی تھیں۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے سینئر صحافی اور تجزیہ کار غریدہ فاروقی سے رابطہ کیا۔ ان سے میرا پہلا سوال ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جاری حالیہ کشیدگی کی وجوہات کیا ہیں؟ اگست 2021 میں افغان طالبان کے دوبارہ اقتدار میں قبضے کے بعد یہ امید کی جا رہی تھی کہ یہ حکومت اشرف غنی کی حکومت سے قدرے مختلف ہوگی اور پاکستان افغانستان میں اسٹریٹجک ڈیپتھ حاصل کرنے کی باتیں کر رہا تھا، لیکن یہاں معاملہ اس کے برعکس نظر آیا۔ معاملات بہتر ہونے کے بجائے مزید خراب ہو رہے ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے، یہ جو آپ کا سوال ہے اس کے بہت سے پہلو ہیں۔ ایک تو افغان طالبان کے حوالے سے اس وقت افغانستان میں ان کے کچھ داخلی مسائل بھی ہیں، جس میں سیکیورٹی کے مسائل ہیں۔ افغانستان کوئی صنعتی علاقہ نہیں ہے، کوئی صنعتی ملک نہیں ہے، سیاحت وہاں پہ نہیں ہے، سو معیشت ان کی بہت لمیٹڈ ہے، اس کا جو سکوپ ہے وہ بہت لمیٹڈ ہے۔ سو معیشت کے بہت مسائل ہیں۔ پھر افغان طالبان کے اپنے اندر کے بہت زیادہ مسائل ہیں۔ پھر انسانی حقوق کا بہت ایک بڑا بحران ہے، انسانی بحران ہے افغانستان کے اندر، انسانی حقوق کا بحران ہے۔ انسانی حقوق میں خاص طور پہ جو خواتین کے حقوق ہیں، تو یہ جو انٹرنل مسائل ہیں افغان طالبان کے، ان سے توجہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے بھی اس قسم کی صورتحال پاکستان کے ساتھ کریٹ کی جاتی ہے اینڈ ڈیلیبریٹلی کریٹ کی جاتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں ضرور یہ کہنا چاہوں گی کہ پاکستان اور افغانستان کا تعلق جو ہے بہت مضبوط ہے، کیونکہ یہ تعلق انسانی بنیادوں پر بھی قائم ہے، تاریخی بنیادوں پر قائم ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے پر قائم ہے۔ تو جو ایک تعلق ہے، مذہبی تعلق ہے، پھر ثقافتی جو بانڈنگ ہے، پھر جس طرح سے افغان مہاجرین کو ایک طویل عرصے تک پاکستان نے اپنے ہاں پناہ دے کے رکھی، ابھی بھی یہاں پر موجود ہیں۔ پھر افغانوں کا پاکستان آنا جانا ہے، تجارت یہاں پر کرتے ہیں، شادیاں یہاں پہ کرتے ہیں، سماجی تعلقات ہیں، ثقافتی تعلقات ہیں،
معاشی تعلقات ہیں، دیگر تعلقات کی نوعیت یہاں پر موجود ہے. تو یہ ایک بڑا نہ صرف کمپریہنسو بلکہ ایک بڑا گھمبیر تعلق بھی ہے افغانستان اور پاکستان کا. اور جہاں تک اسٹریٹجک ڈیپتھ کے آپ نے سوال کیا، تو میرے نزدیک اسٹریٹجک ڈیپتھ ایک غلط کانسیپٹ تھا پاکستان کا، ریاست پاکستان کا، جس کو پاکستان نے اب ریئلائز بھی کیا ہے اور اس کانسیپٹ سے اور اس اسٹریٹجی سے ڈیویشن بھی اختیار کی ہے. لیکن پاکستان کے لیے ہمیشہ اور ہر صورت میں اپنا مفاد اور اپنے عوام کا مفاد اور ان کی سیکیورٹی مقدم رہے گی. اور پاکستان کے لیے کسی اور کا مفاد مقدم نہیں ہو سکتا. تو اسٹریٹجک ڈیپتھ نے اگر تاریخی اعتبار سے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے اور بڑا گہرا نقصان پہنچایا ہے. جو کالعدم ٹی ٹی پی ہے، فتنہ الخوارج، وہ بھی اسی اسٹریٹجک ڈیپتھ کے ایک کانسیپٹ یا اس کی اسٹریٹجی کے ایک فال آؤٹ ہے، یا اس کی ایک غلطی ہے. اس غلطی کو اب پاکستان نے بھگتنا بھی ہے، بھگتنا ان دا سینس کہ اس کا قلاقمہ کرنا ہے. اور پاکستان نے بڑے زبردست طریقے سے اس سے نمٹا بھی. آپ نے دیکھا کہ خاص طور پہ 2014 کے بعد 2014 آنورڈز پاکستان میں جس طرح سیکیورٹی فورسز نے شہادتیں دی ہیں، سویلینز نے شہادتیں دی ہیں. سیکیورٹی فورسز میں پولیس بھی شامل ہیں، افواج پاکستان بھی شامل ہیں. سویلینز نے جو شہادتیں دی ہیں، پاکستان نے معاشی اعتبار سے جو نقصان اٹھایا ہے. ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اس وقت افغانستان اور پاکستان کے حالات ہیں اور جو جاری کشیدگی ہے، اس کی وجوہات میں نے آپ کو اپنے جواب کے آغاز میں بتا دیں. پھر ٹی ٹی پی کو، فتنہ الخوارج کو، کالعدم ٹی ٹی پی کو افغان طالبان اپنے لیوریج کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، اپنے پراکسی کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. پھر آپ جانتے ہیں کہ جس طرح ان کے افغان طالبان کے سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے کالعدم ٹی ٹی پی نے، فتنہ الخوارج نے. بنیادی طور پہ جو افغانستان کی طرف سے افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف جو کارروائیاں ہوتی ہیں، اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو افغان طالبان کے اندرونی اور داخلی مسائل ہیں، جو افغانستان کے داخلی مسائل ہیں، ان سے افغانوں کی توجہ ہٹائی جائے اور پاکستان مخالف بیانیے کا ایک فوڈر، ایک چارہ ان کو پرووائڈ کیا جائے تاکہ دیگر مسائل کی طرف افغان عوام کی توجہ نہ جائے. اور یہ اسٹریٹجی کسی حد تک کامیاب نظر آتی بھی ہے. لیکن اس کشیدگی کو ختم کرنے کی ذمہ داری زیادہ افغانستان پہ عائد ہوتی ہے. پاکستان نے جو کارروائی کیا، جو کچھ بھی کیا، پاکستان اپنی ذمہ داری بخوبی نبھا رہا ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی جانب سے افغان صوبے پکتیکا میں فضائی کارروائی کی گئی ہے، اور سیکیورٹی ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہاں 30 سے 35 جنگجو مارے گئے ہیں. جبکہ افغان طالبان یہ دعویٰ کر رہے ہیں، یا افغان حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ پاکستان کی جانب سے کی جانے والی کارروائیوں میں 46 افغان شہری مارے گئے ہیں، جس میں خواتین اور بچے زیادہ تر شامل ہیں. لیکن میرا سوال ہے کہ ایسے وقت میں کارروائی کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ جب پاکستان کے نمائندہ خصوصی برائے افغان محمد صادق پہلے ہی 3 روزہ سرکاری دورے پر افغانستان میں موجود تھے اور وہ اعلیٰ حکام سے ملاقات بھی کر رہے تھے؟ افغان حکومت کا اس بارے میں جو کلیم ہے وہ سراسر غلط ہے. اس میں عام شہریوں کی بالکل ہلاکت نہیں ہوئی، اور پاکستان کا دفتر خارجہ بھی اس کو واضح کر چکا ہے کہ پاکستان نے یہ کارروائی اپنے عوام کے تحفظ میں، اپنے عوام کے مفاد میں کی ہے. اور اگر آپ انٹرنیشنل لاء کا مطالعہ کریں تو وہ بھی کسی بھی اسٹیٹ کو سیلف ڈیفنس کا رائٹ پرووائڈ کرتا ہے. اور اسی سیلف ڈیفنس کے رائٹ کے تحت آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کیا، کیونکہ امریکہ میں دہشت گردی ہوئی، اور امریکہ کے پاس اس کے موجود ثبوتوں کے مطابق جو افغان سرزمین تھی، افغان وسائل تھے، وہ استعمال ہوئے اور پلاننگ ہوئی اور پھر امریکہ پہ حملہ کیا گیا. تو امریکہ نے بھی اسی سیلف ڈیفنس کے رائٹ کے تحت اس حق کو استعمال کیا اور اپنے سیلف ڈیفنس میں کارروائی کی. اس کے علاوہ سینکڑوں مثالیں آپ کو بین الاقوامی قوانین کے تحت ملتی ہیں، بین الاقوامی تعلقات میں ملتی ہیں، بین الاقوامی معاملات میں ملتی ہیں، بین الاقوامی تاریخ میں آپ کو ملتی ہے. تو پاکستان نے جو کارروائی کی وہ اپنے سیلف ڈیفنس میں کی. تمام نہ صرف انٹرنیشنل لاز کو مد نظر رکھتے ہوئے بلکہ بائیلیٹرل لاز، بائیلیٹرل ریلیشنز
इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए की। और ये सेल्फ डिफेंस का राइट पाकिस्तान को अब भी हासिल है और पाकिस्तान को हमेशा से हासिल रहेगा। लेकिन जैसा मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की कि इस कशीदगी को अब मैं मज़ीद आगे बढ़ते हुए नहीं देखती, क्योंकि ये पक्तिका और खौस्त में हमला ऐसे वक्त में किया गया जब मोहम्मद सादिक भी अफ़गानिस्तान में मौजूद थे। सो आई थिंक कि ये कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी पाकिस्तान की तरफ से अडॉप्ट की गई और अफ़गानिस्तान के साथ एंगेजमेंट हर सतह पे और हमेशा जारी रहती है। वो ज़ाहिरी एंगेजमेंट भी होती है, वो बिहाइंड द सीन्स एंगेजमेंट भी होती है, बिहाइंड द डोर्स एंगेजमेंट भी होती है, कोवर्ट भी होती है और ज़ाहिरी तौर पे भी एंगेजमेंट होती है और पॉलिटिकल लेवल पे भी होती है, गवर्नमेंटल लेवल पे भी होती है, डिप्लोमेटिक लेवल पे भी एंगेजमेंट रहती है, इंटेलिजेंस लेवल पर भी ऑपरेशन ये एंगेजमेंट मौजूद रहती है और दीगर एवेन्यूज़ भी इस्तेमाल होते हैं जिनका ताल्लुक़ कुछ मजहबी अनासिर से भी हो सकता है। क्योंकि मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात जिस तरह से मजहबी एतबार से भी बहुत मजबूत हैं, समाजी सकाफ़ती एतबार से, और ये जो ऑपरेशन किया गया ये IBO था, सो बड़ा प्रिसाइजली ये ऑपरेशन किया गया और पाकिस्तान को इसमें एक बड़ी कामयाबी भी हासिल हुई। लेकिन अब इस कशीदगी को ना तो मैं मज़ीद आगे बढ़ते हुए देख रही हूँ और ना ही कोई देखना चाहता है अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान की तरफ से, और दोनों ममालिक ये चाहते हैं कि ताल्लुकात बेहतर अंदाज में आगे बढ़े, लेकिन ज़्यादा ज़िम्मेदारी अफ़गान तालिबान पे आयद होती है। अफ़गान तालिबान हो या कलदम TTP हो, फितना अल ख़वारिज हो, मेरे नज़दीक एक ही सिक्के के दो रुख हैं। और जैसा मैंने पहले कहा कि अफ़गान तालिबान कलदम TTP को, फितना अल ख़वारिज को एक प्रॉक्सी के तौर पे, एक लेवरेज के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। सो ये चीज़ें अफ़गानिस्तान के कंधों पर जिम्मेदारी, अफ़गान तालिबान के कंधों पर जिम्मेदारी आयद होती है। याद होगा आपको साबिक DGI जनरल फैज़ हमीद की वो मशहूर ज़माना सरीना होटल वाली वो तस्वीर, जिसमें वो चाय का कप हाथ में पकड़े साफ़ियों से बड़े मुस्कुरा कर बातें कर रहे थे। उस तस्वीर से लेकर पक्तिका में की जाने वाली इस फ़ज़ाई कार्रवाइयों तक के सफ़र को कैसे देखती हैं आप? जो सवाल आपने किया है साबिक DGI जनरल फैज़ हमीद के हवाले से कि उनका अफ़गानिस्तान में काबुल में एक होटल में चाय का कप उठाकर गुफ्तगू करना, मेरे नज़दीक वो एक फ़ौपा था। मेरे नज़दीक वो मिलिट्री डिप्लोमेसी का एक गौशरी था जो कि नहीं होना चाहिए था। दैट वाज़ अ सीरियस फ़ौपा। किसी भी इंटेलिजेंस के इदारे के सरबराह को इस तरह मंजर आम पे नहीं आना चाहिए और ना ही इस किस्म का कोई स्टेटमेंट देना चाहिए। फिर एक और गलती जो रही हमेशा से कि मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ अफराद के अदवार में या मुख्तलिफ़ पॉलिसीज़ के अदवार में पॉलिसीज़ बदलती रहीं। सो अफ़गानिस्तान के हवाले से हमारी एक कंसिस्टेंट पॉलिसी होनी चाहिए और वो ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान हमारे लिए मुक़द्दम है। तो ये अनफॉर्चुनेटली नहीं रही। अब आके इसकी ना सिर्फ रियलाइजेशन है बल्कि मुझे स्टेट की पॉलिसी ऐसी नज़र भी आती है कि अफ़गानिस्तान हमारे लिए मैटर नहीं करता जब तक कि पाकिस्तानी किसी भी एक पाकिस्तानी की जान जो है वो महफूज ना हो। ये पाकिस्तानी की जान, किसी भी एक पाकिस्तानी फ़र्द की जान अफ़गानिस्तान से मुक़द्दम है। और हमारे यहाँ तो कई हज़ार शहादतें हुई हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस की हुई हैं, सिविलियंस की हुई हैं। सो वहाँ से लेके पक्तिका तक की कार्रवाई ये उसी का एक तसलसल है कि हमारी पॉलिसीज़ अफ़गानिस्तान को लेके कंसिस्टेंट नहीं रहीं और उनमें एक मैच्योरिटी का एलिमेंट लैक करता था। स्ट्रेटेजिक डेप्थ तो हम लोगों ने बनाई एक स्ट्रेटजी, लेकिन उसमें डेप्थ नहीं थी, उसमें एक मैच्योरिटी का एलिमेंट नहीं था, उसमें दीगर बहुत से अनासिर जो कि किसी भी रियासत के मफाद के होते हैं वो उसमें से मिसिंग थे। सो अब आके पाकिस्तान ने अपनी उस स्ट्रेटजी को रिवाइज़ किया है और पाकिस्तान ने ये समझ लिया है और इसी को आगे लेके चल रहा है कि जो पाकिस्तान मुखालिफ दुश्मन अनासिर हैं, जो कि वायलेंट हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, टेररिस्ट हैं, उनसे किसी सूरत बात नहीं हो सकती जब तक कि वो विद इन द पैरामीटर्स ऑफ इस्लाम या विद इन द पैरामीटर्स ऑफ लॉ एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस आकर बात ना करें। मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि पाकिस्तान की जानिब से सूबे पक्तिका में की जाने वाली कार्रवाइयों के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा ने भी तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। ये कितना अहम मुतालबा है और इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं?
دیکھیے یہ ڈیمانڈ تو یونائٹڈ نیشنز ٹھیک ہے انہوں نے کیا ہے، لیکن اس کی بھی پھر ڈیمانڈ ہونی چاہیے کہ اس کا بھی مطالبہ ہونا چاہیے کہ پھر افغانستان کی سرزمین کس طرح سے استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی کے لیے، اور کس طرح سے جو ایکلیمڈ ٹیررسٹس ہیں جو وہ کس طرح سے اور ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ کس طرح سے پاکستان کے اندر کارروائیاں کر رہی ہیں، اور ان کو افغان حکومت کی سرپرستی یا پشت پناہی حاصل ہے، اور تمام فیسیلیٹیشن بھی ان کو اس کی حاصل ہے۔ اس کی بھی پھر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ جو میں نے پہلے آپ سے گزارش کی کہ سیلف ڈیفینس کا رائٹ صرف پاکستان نے نہیں، پاکستان سے پہلے بھی بہت سے ممالک نے استعمال کیا ہے۔ جی تھینک یو سو مچ آپ کے قیمتی وقت کا۔ جی تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمیں دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔